السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ 50 کی دہائی میں بھوپت ڈاکو گجرات اور راجستھان میں کافی سرگرم ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جولائی 1949 اور فروری 1952 کے درمیان بھوپت اور اس کے گینگ پر 82 ہلاکتوں کا الزام تھا۔ ان میں سے آخری 2 ہلاکتیں فروری 1952 میں کی گئی تھیں۔ اس کے بعد انڈین پولیس نے اس پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ سرحد پار کر کے پاکستان پہنچ گیا۔ وہاں اس کو گرفتار کیا گیا اور پاکستان میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے اور ہتھیار رکھنے کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا اور وہاں کی ایک عدالت نے اسے 1 سال کی سزا سنائی۔ مشہور کتاب دا پیپل نیکسٹ ڈور دا کیوریس ہسٹری آف انڈیاز ریلیشن ود پاکستان کے مصنف اور پاکستان میں انڈیا کے سفیر کے عہدے پر رہ چکے ڈاکٹر TCA راگھون بتاتے ہیں، اس کے بارے میں نے ایک فائل دیکھی تھی جو میرے پاس ڈی کلاسیفائڈ کرنے کے لیے آئی تھی تاکہ اسے نیشنل آرکائیوز میں بھیجا جا سکے۔ یہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ اس کے بارے میں دونوں ممالک کے درمیان کئی بار اعلیٰ سطحی بات چیت ہوئی۔ مشکل یہ تھی کہ اس مطالبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انڈیا کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں تھا، کیونکہ تب تک دونوں ممالک کے درمیان ملک سے بھاگے ہوئے لوگوں کو واپس کرنے سے متعلق کوئی معاہدہ طے نہیں پایا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب انڈیا کے اس وقت کے سفارت خانے کی جانب سے بھوپت ڈاکو کو ملک واپس لانے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو انہوں نے پاکستان کی حکومت پر یہ الزام لگایا کہ وہ سیاسی طور پر اتنی کمزور ہے کہ ووٹوں کی پرواہ کیے بغیر بھوپت کو انڈیا کو سونپنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ بھارت کی جانب سے مستقل دباؤ اور میڈیا میں لگاتار اس پر بحث کی وجہ سے جولائی 1956 میں اس وقت کے انڈیا کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور پاکستان کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا کے درمیان اس بارے میں بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد نہرو نے وزارت خارجہ کی فائل پر لکھا، پاکستان کے وزیر اعظم نے میرے سامنے بھوپت کا معاملہ اٹھایا۔ میرے خیال سے اس بارے میں شروعات ان کی طرف سے ہوئی۔ مسٹر بوگرا نے کہا کہ وہ پوری طرح سے اس بات پر متفق ہیں کہ بھوپت کی حوصلہ افزائی نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ اسے انڈیا واپس بھیجے جانے کے بارے میں انہوں نے یہ کہہ کر ہاتھ جھاڑ لیے کہ دونوں ممالک کے درمیان ملک سے بھاگ کر آنے والوں کو واپس کرنے سے متعلق معاہدہ ہی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے انڈین حکومت کو اطلاع کرنے کے بعد سرحد پر چھوڑنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، لیکن کس طرح یہ خبر انڈین میڈیا میں لیک ہو گئی اور پاکستان اپنی اس پیشکش سے پیچھے ہٹ گیا۔ انڈین میڈیا میں اس وقت بھوپت سے متعلق خبریں چھائی رہتی تھیں۔ بلٹز نے اپنے اپریل 1953 کے ایڈیشن میں سرخی شائع کی کہ کیا بھوپت پاکستانی فوج کی ایما پر بھارتی ڈاکوؤں کو بھرتی کر رہا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ بھوپت پاکستانی فوج کے خفیہ ادارے کے لیے بھارتی ڈاکوؤں کو بھرتی کر رہا ہے اور ایک ٹاپ سیکرٹ مشن کے لیے انڈیا پاکستان سرحد کے نزدیک گھوم رہا ہے۔ TSA راگھون بتاتے ہیں، میڈیا کی قیاس آرائیوں کے درمیان بھوپت کی حکمت عملی یہ تھی کہ کسی بھی صورت میں پاکستان اسے انڈیا کے حوالے نہ کرے، جہاں اسے پھانسی پر لٹکایا جانا تقریباً طے تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کے بعض حامیوں نے سڑکوں پر ڈرامے کر کے اس کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے تقریباً 1500 روپے جمع کیے۔ اس زمانے میں یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ اس سب سے بھوپت کی اتنی حوصلہ افزائی ہوئی کہ اس نے ایک فلم بنانے کا منصوبہ بنایا جس میں جونا گڑھ پر بھارتی فوج کے قبضے کو دکھایا جاتا۔ ان کا موقف یہ تھا، اس طرح کی فلم سے انڈیا کے خلاف پاکستان کے پروپیگنڈا کو فروغ ملے گا۔ بھوپت کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ انڈیا بھیجے جانے سے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ یہ وہ خود کو جونا گڑھ کی آزادی کے لیے لڑنے والا شخص بتائے۔ اس نے صوبہ سندھ کی ایک عدالت میں یہ دلیل دی کہ اس نے آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا اور اسی بنیاد پر رہائی کا مطالبہ کیا۔ بلٹس اخبار نے بھوپت کے ان دلائل کو شائع کرتے ہوئے لکھا، جب میری ریاست جونا گڑھ پاکستان میں ضم ہو گئی تو بھارتی فوج نے اس پر حملہ کر دیا۔ ہم نے طاقت کا جواب طاقت سے دینے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے 3.5 سالوں تک بھارتی فوج کا مقابلہ کیا، لیکن آخر میں فتح انہی کی ہوئی۔ اس کے بعد مجھے انڈیا چھوڑنے اور پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ میں پاکستان کے تئیں وفادار ہوں جس نے مجھے پناہ دے کر میری زندگی بچائی۔ پاکستان کی حفاظت کے لیے میں اپنے جسم کے خون کی آخری بوند تک دینے کے لیے تیار ہوں۔ راگھون بتاتے ہیں، جونا گڑھ کے فریڈم فائٹر ہونے کی بھوپت کی دلیل آخر کار رنگ لے آئی۔
इसे पाकिस्तान में पनाह दे दी गई। वो 2006 में अपनी वफात तक पाकिस्तान में ही रहे। उन्होंने अपना मजहब तब्दील करके इस्लाम मजहब कबूल कर लिया और अपना नाम अमीन यूसुफ रख लिया। इसने पाकिस्तान में दोबारा शादी की और इसके 2 बच्चे भी हुए। बाद में भोपत का पीछा करने वाले पुलिस अफसर वीजी कांटक्कर ने मराठी जबान में एक किताब लिखी। उन्होंने बताया कि भूपत हर वारदात के बाद एक तहरीरी पैगाम में पुलिस को वार्निंग देकर जाता था, जिसे जासा कहा जाता था। कांटक्कर कहते हैं वो इन्हें हमेशा डेकरा कहकर मुखातिब करता था, जबकि वो उम्र में इनसे 10 साल छोटा था। डेकरा का मतलब बेटा होता है। कांटक्कर ने भूपत को पकड़ने के लिए पैरों के निशान पहचानने वाली माहिरीन की मदद ली थी। एक पुलिस एनकाउंटर में इसके साथी देवीयत की मौत के बाद भूपत ने अपने 3 साथियों के साथ पाकिस्तान भागने का फैसला किया। इनमें से एक साथी अमर सिंह कुछ दिनों के बाद इंडिया वापस लौट आए। बाद में खबर आई कि जेल से रहा होने के बाद भूपत ने दूध फरोख्त करने का कारोबार शुरू कर दिया। कांटक्कर 1969 में CRPF के डायरेक्टर जनरल के ओहदे से रिटायर्ड हुए।